بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک نوجوان تھا، اس نے غربت میں شادی کی۔ جب شادی کی تو اس کے حالات اور زیادہ خراب ہو گئے۔ عورت نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، آپ ایسا کریں کسی دوسرے شہر چلی جائیے، وہاں پر جا کر کسی شاہی محل میں کسی بادشاہ کے پاس آپ نوکری کیجئے تاکہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ نوجوان رضامند ہو گیا۔ وہ ایک سفر پر جاتا ہے، اسے راستے میں ایک محل نظر آتا ہے، وہ کسی بادشاہ کا ہے۔ وہاں پر جا کر وہ نوکری کرتا ہے۔ اسے نوکری کرتے ہوئے 20 سال گزر گئے۔ بادشاہ بہت سخی تھا، بہت اچھا انسان تھا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے گھر جانا چاہیے، کافی ٹائم ہو چکا ہے، پیچھے جا کر دیکھوں میری بیوی کیسی ہے، کیا صورتحال ہے۔ جب اس کو واپس آنے کا کہا تو بادشاہ نے اسے اونٹ، بکریاں، گائیں، بہت مال و دولت دے کر اسے نوازا اور واپس بھیج دیا۔ سارا ساز و سامان لے کر وہ واپس آ رہا تھا۔ راستے میں جنگل سے گزرتا ہے تو رات پڑ جاتی ہے۔ سامنے ایک جھونپڑی نظر آتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا اس جھونپڑی میں رات گزاروں، دیکھوں تو صحیح آگے کون بیٹھا ہے۔ جب آگے جاتا ہے تو ایک اللہ والا بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ والے سے کہتا ہے کہ پلیز مجھے رات رہنے دیجئے۔ اس نے کہا جی جی ضرور، آپ ہمارے پاس ٹھہر جائیے۔ اس نے اپنا مال باندھ دیا اور رات گزارنے لگا۔ رات کا وقت تھا۔ اس نے اللہ والے سے کہا حضرت صاحب مجھے نصیحت کریں تاکہ آپ کی نصیحت پر میں عمل کر سکوں۔ اس نے کہا میں ویسے نصیحت نہیں کروں گا، اس نصیحت کا میں آپ سے اجر لوں گا، آپ مجھے کیا انعام دو گے؟ اللہ والے نے اس سے بار بار یہ سوال کیا تو اس بندے نے کہا کہ حضرت صاحب جو آپ کہیں گے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ سے نصیحت مل جائے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ اس نے پہلا اونٹ دینے کا وعدہ کیا۔ اللہ والے نے کہا اگر آپ رات کے وقت خواب میں ایک لائن کے اندر ستارے دیکھو تو آپ کو کسی اونچے پہاڑ پر چلا جانا چاہیے، سیلاب آئے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا اللہ والے یہ تو نصیحت میرے کسی کام کی نہیں ہے، میرا تو ایک اونٹ ضائع ہو گیا۔ اس نے اگلی نصیحت کا وعدہ کیا، ایک اونٹ اور پیش کر دیا گیا۔ جب اس نے دوسری نصیحت کی کہ اگر کس کی آنکھوں میں غصہ دیکھو، لال شرابی آنکھیں دیکھو تو وہاں سے چلے جانا، وہ انسان آپ کو قتل کر دے گا۔ اس نے کہا یہ نصیحت بھی میری کسی کام کی نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ ایک اور اونٹ لیجئے، آپ اگلا مجھے نصیحت کیجئے۔ اس نے کہا اللہ والے نے اگر آپ کسی کو قتل کرنا چاہو تو قتل نہ کرنا، پچھتا کے افسوس کر کے سو جانا، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو اس کے بعد اللہ والے نے کہا یہ آپ نصیحت اپنے پلے باندھ لینا، زندگی بھر آپ کے کام آئیں گی۔ اس نے کہا یہ نصیحت تو میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ وہاں سے وہ چلا جاتا ہے۔ آگے جا کر وہ آگے ایک گاؤں میں رہتا ہے، وہاں پر اس کو رات ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے، راستے میں اسے رات ہو جاتی ہے، سو جاتا ہے۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے، ایک لائن میں کافی سارے ستارے چمک رہے ہیں۔ نیند سے بیدار ہوتا ہے، اس کو وہ نصیحت یاد آتی ہے۔ وہ کسی اونچی جگہ پر پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے اور آرام سکون کرتا ہے اور سارا جب آس پاس دیکھتا ہے، صبح ہونے تک پانی سے سارا علاقہ بھر جاتا ہے اور سیلاب آ جاتا ہے۔ کافی ٹائم وہ ادھر رکتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے سفر منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو آگے جا کر ایک جگہ رکتا ہے، پھر رات پڑ جاتی ہے۔ جب جس بندے کے پاس وہ رات رکتا ہے اس کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں شرابی خون کی طرح لال سرخ ہو جاتی ہیں۔ اس کو بزرگ کی نصیحت یاد آتی ہے، وہ وہاں سے چھپ جاتا ہے، بستر کو اس کنڈیشن میں بناتا ہے جس طرح کوئی بندہ آرام کر رہا ہے۔ وہ خنجروں سے وار کر دیتا ہے۔ جب خنجروں سے وار کرتا ہے وہ بندہ پیچھے سے جاتا ہے، اس کو پکڑ کے باندھ دیتا ہے۔ جب وہ آگے چلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، گھر کے قریب پہنچتا ہے۔ جب گھر کے قریب پہنچ کر وہ آہستہ دیکھتا ہے اس کی بیگم ایک نوجوان کے ساتھ لیٹی ہوئی ہے، پریشانی کے عالم میں۔
وہ سوچتا ہے کہ اس کو میں قتل کر دوں، پھر سوچتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ پچھتا جانا، پچھتا کر سونا بہتر ہے، قتل نہیں کرنا چاہیے۔ وہ باہر گاؤں میں جا کے رات گزارتا ہے، صبح گاؤں والوں کو سارا ماجرا بیان کرتا ہے۔ گاؤں والے کہتے ہیں آپ کے جانے کے بعد آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، آپ کا بیٹا اب جوان ہو چکا ہے۔ جب وہ گھر واپس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، اس کا بیٹا بھی گھر میں موجود ہوتا ہے، اس کی بیگم بھی ہوتی ہے، ان کو ملتا ہے۔ اس نے کہا یہ وہی نوجوان لڑکا ہے جو اس عورت کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کو کوئی بزرگ آپ کو کوئی بات سمجھائیں، کوئی بات بھی کریں، ان کی بات پر آپ کو فوراً عمل کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے بزرگ جو بات کرتے ہیں وہ بالکل سچ کرتے ہیں۔